السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورۃ الممتحنہ کا مطالعہ شروع کریں گے۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، مدنی صورتوں کا مطالعہ چل رہا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں ایک خاص واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا، حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ فتح مکہ کا ارادہ تھا حضور علیہ السلام کا اقدام کا، مگر آپ نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ ان سے ایک خطا ہو گئی حضرت حاطب سے، اور ان کے کچھ رشتہ دار مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ اطلاع دے دیں، اور حضور علیہ السلام کو تو فتح اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اطلاع دینے سے ان کے گھرانے کو مکہ مکرمہ میں سپورٹ مل جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں سے ہو سکتی ہے، کافروں سے نہیں ہو سکتی۔ یہ موضوع ہے جو اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ دوستی کا معیار کیا ہے؟ وہ ایمان ہونا چاہیے۔ دلی دوستی ایمان والوں کی فقط ایمان والوں سے ہو سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور تمہارے پاس جو حق آیا وہ اس کے منکر ہو چکے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ تمہیں اور وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہیں محض اس بات پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم ایمان لائے اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ ان تم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا چاہنے کے لیے، تو پھر تمہاری دوستی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خط پکڑا گیا تھا، حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، حضرت حاطب کو بلایا گیا، انہوں نے اقرار کیا، یا رسول اللہ مجھے تو یقین تھا اللہ آپ کو فتح عطا فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام نے پھر ان کی معافی کا بھی اعلان فرما دیا کہ یہ بدر میں بھی شریک تھے، تو ان کے تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ خیر، تو دوستی تمہاری فقط اللہ والوں سے ہونی چاہیے، ایمان والوں کی دلی دوستی ایمان والوں کے ساتھ۔ تسرون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف پیغام چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کا۔ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جو کوئی تم میں سے یہ کرے گا تو جان لو کہ یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ان یثقفوکم یکون لکم اعداء، اگر وہ تمہیں پائیں گے تم پر دسترس پالیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون، اور وہ تم پر کھولیں گے برائی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں۔ وودوا لو تکفرون، اور وہ چاہتے کہ تم کافر ہو جاؤ تو نہ ان کی طرف تمہارا التفات ہو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے جو توحید پر کاربند۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان ظاہر ہو چکی ہے عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ۔ الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے لیے ابھی اپنے باپ کے بارے میں آزر، لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں تمہارے لیے ضرور مغفرت مانگوں گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ دعا اللہ کے حضور اب ہو رہی ہے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور ہم نے تیری طرف رجوع کیا اور ہم تیری طرف لوٹنے کا معاملہ ہے۔ اب بڑی استقامت کے حوالے سے دعا کا اہتمام، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا۔ کیا مطلب؟ ان کا ایسا غلبہ نہ ہو ہم پر کہ دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، یا یہ کہ دین کے حوالے سے متزلزل ہو جائیں، ایسا معاملہ کفار کا اللہ تو ہم پر نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا، واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو غالب ہے حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو روگردانی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں ایک اشارہ ہے، یہ کچھ عرصے کے بعد فتح مکہ ہو جائے گی، سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، بس تھوڑا امتحان ہے تمہارا کہ تمہاری دوستی اللہ ہی کی خاطر ہونی چاہیے۔ عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو۔ ابھی تو وہ کفر بین دشمنی ہے، اللہ کریم کو اسلام کی توفیق دے دے گا۔ فتح مکہ کے بعد ایسا ہوا، بڑا پیارا نقطہ ہے، اہل علم نے بیان فرمایا، اللہ کی خاطر محبوب چیز کو چھوڑ دو، اللہ حلال کر کے تمہیں عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ،
دنیا میں حرام چیزیں چھوڑو، اللہ جنت میں حلال کر کے دے گا اور بہترین دے گا. سبحان اللہ. واللہ قدیر، اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا کہ تم ان لوگوں سے جو تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے، نہ انہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم اس سے حسن سلوک کا معاملہ کرو اور انصاف کا معاملہ کرو. کوئی حرج کی بات نہیں. دلی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہوگی، لیکن وہ کافر جو جنگ نہیں کرتے، سازش نہیں کرتے، حسن سلوک کرو، انصاف کا معاملہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ہاں کن سے منع ہے کہ دوستیاں نہ ہوں؟ فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم. بے شک اللہ تمہیں منع فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے دین کے بارے میں جنگ کرتے ہیں اور انہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں نکالنے والوں کی مدد کی. اللہ منع فرما دے کہ تم ان سے دوستیاں اختیار کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے دوستیاں رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں. یہ لائن قرآن نے ڈرا کر دی کن کافروں سے سلوک اچھا کر لیا جائے اور کن سے اختیار نہ کیا جائے دوستیوں کا معاملہ. یہ لائن قرآن نے اس مقام پر ڈرا کر دی. اب ایک مسئلہ پیش آیا تھا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، بتایا گیا تھا کہ اگر مشرکین کی طرف سے کوئی مسلمانوں کی طرف آئے گا تو اس کو لوٹایا جائے گا. اب کچھ عورتیں آ گئیں مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کے پاس، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ عورتوں کے اس طرح کا معاملہ نہیں، اگر وہ مؤمنات ہیں تو مسلمانوں کے پاس ان کو رکھا جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس مؤمن مہاجر عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لے لو، جانچ پڑتال کر لو. اللہ اعلم بایمانہم، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو. فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر اگر تم جان لو کہ یہ مؤمنہ ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن تمہیں لگے کہ ایمان والیاں ہیں تو ان کو کفار کی طرف نہ لوٹاؤ. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، یہ مؤمن عورتیں حلال نہیں ان کافروں کے لیے اور وہ کافر حلال نہیں ان عورتوں کے لیے. ادھر آ گئی، اب یہ مسلمانوں کے پاس رہیں گی. وآتوہم ما انفقوا، اور ان کے کافر شوہروں نے جو دیا تھا وہ ان کو تم ادا کر دو. اگر وہ کوئی مہر وغیرہ ادا کیا تھا تو یہ انصاف کا تقاضا، کیونکہ معاہدہ ہے نا صلح حدیبیہ. یہ نقطہ رکھیے گا ذہن میں، یہ تھوڑا سا مشکل مقام ایک آ رہا ہے سمجھنے کے لیے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ ذہن میں رکھیے گا. وآتوہم ما انفقوا، اور تم ان کو ان عورتوں کے کافر شوہروں کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا. اب تم نے ان کو روک لیا تو ان کے مہر ادا جو انہوں نے خرچ کیے تھے وہ دے دو. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان مہاجر عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو. مہر دے دو، نکاح کر لو. کافر سے تو نکاح ختم ہو گیا، تم ان کو اپنے نکاح میں شامل رکھ سکتے ہو، مہر ادا کر دو. ہاں مشرک عورت کو اب نکاح میں نہیں رکھا جائے گا، اس کی ممانعت. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم مشرکہ عورتوں کو کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی وہ تمہارے نکاح میں نہیں رہ سکتی. مشرک کے ساتھ نکاح مسلمان مرد کا بھی جائز نہیں ہے، عورت کا نہ مرد کا، یعنی مسلمان عورت کا مشرک مرد سے نہیں، مسلمان مرد کا مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم مشرکہ عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو. واسألوا ما انفقتم، تھوڑا سا ٹیکنیکل نقطہ ہے، اور جو تم خرچ کرو، جو تم نے خرچ کیا وہ مانگ لو. یہ عورتیں کفار کی طرف لوٹائی جائیں گی، تم نے خرچ کیا وہ تم مانگ لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ کافر تم سے مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا. انہوں نے تو خرچ کر دیا تو وہاں سے عورتیں ادھر آ گئیں، اور یہاں جو خرچ ہوا یہاں سے عورتیں ادھر جا رہی ہیں. وہ تم سے مانگ لیں، تم ان سے مانگ لو. ریسیول بھی آ گئے، پیبل بھی آ گئے. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. اگلی آیت کریمہ بہت توجہ سے سنیے گا، ذرا ٹیکنیکل بات ہے. ادھر سے مال ادھر آنا ہے، ادھر سے مال ادھر جانا ہے. نیٹ آف کر لیا جائے، اس کو اکاؤنٹس کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے تو بدلہ لو، اور اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کی بیویوں کا مہر دے دو. ادھر سے کچھ آنا بھی ہے اور ادھر سے کچھ جانا بھی ہے، تو اگر اس آنے جانے کے اندر تمہاری طرف کچھ ان کا نکلتا ہو تو وہ مال روک لیا جائے جو ادھر جانا ہے، اور اس میں سے ان لوگوں کو دے دیا جائے جنہوں نے خرچ کیا تھا. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو بہت اچھی بات، ورنہ تفاسیر کا مطالعہ کر لیجئے گا. صلح حدیبیہ کے معاہدے کی پاسداری کا معاملہ ہے ذرا ٹیکنیکل بات، تفصیل تفاسیر میں دیکھیے گا. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مؤمن عورتیں آئیں اس بات پر آپ سے بیعت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، نہ چوری کریں گی، اور نہ وہ زنا کریں گی، اور نہ وہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، اولادہن اپنی اولاد کو، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، نہ بہتان کی اولاد لائیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھا ہو، یعنی کسی اور سے تعلق معاذ اللہ قائم ہو اور اولاد اپنے شوہر کی طرف منسوب کرے، یہ بھی نہیں کریں گی۔ ان باتوں کی بیعت حضور سے، ان عورتوں کی۔ ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کی نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ حضور تو برائی کا حکم دے ہی نہیں سکتے، یہ جملہ کیوں آیا؟ حضور تو معصوم ہے اور حضور کا حکم تو سر آنکھوں پر۔ معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، مراد حضور تو اس وقت امیر تھے، اب امت میں اور بھی تو لوگ امیر بنیں گے نا، ذمہ دار، اور وہ رسول تو نہیں ہے، معصومیت تو رسولوں کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گئی۔ آج کسی کا حکم وہ مانا جائے گا جو معروف کے دائرے میں ہو، جو معصیت کا حکم ہوگا وہ مانا نہیں جائے گا، یہ اس بات کی طرف اشارہ۔ فبایعہن، تو اے نبی آپ ان سے بیعت لے لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے۔ حضور بیعت عورتوں سے کیسے لیتے تھے؟ پردے کے پیچھے سے۔ ہاں ہمارے ہاں کے جھوٹے پیر اور ظالم پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، عزت پامال بھی ہوتی ہیں، تار تار بھی ہوتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ محفوظ رکھے۔ حضور عورتوں سے بیعت لیتے تو ایک سرا چادر کا آپ کے پاس، ایک سرا خاتون کے پاس ہوتا، یا کبھی بڑا برتن ہوتا پانی کی، ایک طرف برتن میں حضور ڈالتے ہاتھ، دوسری طرف خاتون کو ہاتھ ڈالتی، اور صحابہ سے بیعت تو ہم سب کو پتہ ہے ہاتھ پر ہوتی، لیکن عورتوں سے حضور نے کبھی، یعنی نامحرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مصافحہ نہیں کیا۔ کس قدر عفت و پاک دامنی کی تعلیمات ہیں یہ۔ بیعت کے الفاظ خواتین کے، اسلام نے اجتماعیت کے حوالے سے ہمیں بیعت کا تصور عطا کیا، سورہ فتح میں ہم بات کر چکے ہیں۔ فرمایا کہ فبایعہن، اے نبی علیہ السلام آپ ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، مت دوستی اختیار کرو ان لوگوں سے جن پر اللہ نے غضب فرمایا، یعنی یہود ہیں۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں جیسے کافر مردوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہو چکے، یعنی جو مردے مر گئے وہ واپس آنے کے نہیں دنیا میں، اسی طرح ان غضب شدہ لوگوں کے لیے جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ کی رحمت میں سے کوئی اب حصہ نہیں ہے۔ جس پر اللہ نے غضب فرما دیا اس کو رحمت میں سے حصہ کہاں ملے گا؟